بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسما کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح ہی یہ آج بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے زبردستی جگایا ہو۔ اس نے ہاتھ سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور آہستہ سے اٹھ کر بلب کا بٹن دبا دیا۔ پل بھر میں پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا مگر یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جو کہ باہر کی طرف کھلتی تھی وہاں سے کھیت صاف نظر آتے تھے۔ اس نے وہاں نظر ڈالی تو وہ کھلی ہوئی تھی اور اسی لمحے اسے ایک تاریک سا سایہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ڈر کے مارے اس کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہرگز نہ ہوا تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں 15 سال کی تھی اور نہم جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے 2 بھائی اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میں ڈیرہ غازی خان کے ایک قریبی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ ابو گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوئی وہاں یہ بات زبان زد عام تھی کہ اس گاؤں میں جنات کا بسیرا ہے، اور جس بستی میں رہتی تھی وہاں بھی تقریباً ہر دوسرے آدمی پر جنات تھے۔ خیر، ہماری بستی کے تھوڑا دور مٹی سے بنی ایک کوٹھی تھی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو مٹی سے بنا ہوا تھا اور ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ اس کے ارد گرد اینٹوں کی دیواریں تھیں اور وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ بھاری ہے اور وہاں کسی برے سائے کا بسیرا ہے، اس لیے وہاں کوئی عورت تو کیا رات میں مرد بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ جگہ دن میں بہت پراسرار لگتی تھی۔ بستی سے تھوڑا دور کھیتوں میں وہ کوٹھی واقع تھی، ارد گرد کھیت اور درمیان میں وہ کوٹھی۔ اس کے قریب ہی ایک بڑا اور گھنا سا درخت جسے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس زمین پر وہ کوٹھی اور درخت تھا اس زمین کا مالک کئی بار اس کوٹھی کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر کوئی بھی وہ کوٹھی توڑنے اور درخت کاٹنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کئی بار مولوی کو بلا کر وہاں قرآن مجید پڑھوا کر اس سائے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی مگر قرآن مجید شروع کرتے ہی وہاں سے ایسی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی کہ روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ سو وہ آج تک اسے ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ خیر، مجھے بھی وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا اور میں وہاں جاتی بھی نہیں تھی مگر میری قسمت مجھے وہاں تک لے گئی۔ اس دن عید کا دن تھا اور ہم خوب تیار شیار ہو کر خوشبو لگا کر باہر سیر کو نکل پڑے۔ میرے ساتھ میری بہن اور گاؤں کی لڑکیاں بھی تھیں۔ ہم گھومتے گھومتے پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہنچ گئے تھے مگر کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ ہم اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ہم نے جو مونگ پھلیاں رکھی تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھیں۔ پھر ہلکی سی ہوا چلی اور اس درخت کے پتے زور سے پھڑ پھڑائے۔ اس آواز پر سب نے اوپر دیکھا اور سب ہی خوف سے لرز گئیں۔ اس طرح تو کسی نے دھیان ہی نہ دیا تھا کہ ہم آخر کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر سب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یکدم بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سب سے زیادہ خوف زدہ تھی اور پوری جان لگا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم زور سے گری اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اگر میں ابھی بھی وہاں ہوتی تو مر چکی ہوتی مگر پھر جو میں نے سنا میرے ہوش اڑ گئے۔ اسما، تمہیں پتہ ہے تم پورے 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ ہم سب کتنا ڈر گئے تھے۔ جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں بھاگ کر گھر سے ابو اور ماموں کو بلا لائی تھی مگر ہم وہاں پہنچے تو تم زمین کی بجائے اوپر درخت پر لٹکی ہوئی تھی اور اب ہوش میں آ رہی ہو۔ یہ سب سن کر میں بہت ڈر گئی تھی مگر پھر سب مجھے خوش رکھتے ہوئے سب کچھ بھولنے کی ہدایت کرتے رہے۔ اس کے بعد کئی بار میں نے ایک کالا سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کی
کی کھڑکی کے پاس سے اندر آتا دکھائی دیتا تھا اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت میرے آس پاس موجود رہتا ہے۔ اور پھر میں آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ تنہائی میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ تم جو بھی ہو مجھے نظر تو نہیں آتے، مگر مجھے پتہ ہے اللہ کا ایک خاص کرم ہے مجھ پر، اس لیے تم ہر وقت میرے قریب رہتے ہو۔ تم بہت اچھے ہو، ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا۔ میں بس ایسے ہی کہہ دیا کرتی تھی، کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس سے باتیں کرتی ہوں اور اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہی ہوں۔ میں تو یہ بھی نہ سوچتی کہ وہ ہے کیا، بس یہ سوچتی کہ میرا وہم ہے۔ پھر اصل حقیقت تو تب پتہ چلی جب میں 15 سال سے 20 سال کی ہوئی اور میری شادی طے ہو گئی۔ اس دوران میں بہت خوش تھی، مگر ایک رات وہ ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس رات میں سوئی ہوئی تھی، رات کا تیسرا پہر تھا، جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ سایہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ پھر وہ سایہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ اس دوران صرف مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ سایہ انسانی شکل اختیار کر چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو اور میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ پھر وہ اسی راستے سے باہر نکل گیا جیسے آیا تھا۔ اگلی صبح میری طبیعت عجیب سی تھی، نہ کھانے میں دل لگا اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں۔ پتہ نہیں کیسے، مگر اب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے میرے ساتھ، اور میں نے یہ بات اب تک کسی کو بتائی بھی نہ تھی۔ اگلی رات پھر وہی ہوا تھا، مگر اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور پورے گھر کو میری کیفیت پتہ چل گئی تھی۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی تھی، کیونکہ اب بقول اماں کے میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے اب میں اکیلے نہ سویا کروں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھڑکی کھلنے کی آواز آئی اور میری دونوں آنکھیں کھل گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں ڈر سے کانپنے لگی، مگر میں آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ کوٹھی اور درخت دکھائی تو نہ دینے چاہیے تھے، مگر وہ دونوں میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں آہستہ سے مڑی اور بنا پلکیں جھپکائے گھر سے باہر نکل کر کھیت کی طرف جانے لگی۔ اس کے بعد مجھے تو کچھ یاد نہ رہا، مگر میری بہن نے بتایا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے کھڑکی سے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ سب کو جگا کر میرے پیچھے لے آئی۔ میں آہستہ سے اس درخت کے نیچے گئی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ گھر والے یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے۔ سب نے مل کر مجھے اتنے زور سے کھینچا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں 1 انچ تک بھی نہ ہلی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ہنستے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو کچھ یاد نہ تھا، مگر میرے جسم کی ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی۔ صبح ہی ابو پیر جی کو بلا لائے تھے۔ ان بابا کا نام مجھے یاد نہیں، مگر بہت ہی قابل ہستی تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ خیر اسی صبح یہ ظاہر ہو گیا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میرے سسرال والے جو کہ رشتے میں میرے پھوپھا پھوپھی تھے، وہ بھی بہت پریشان تھے، اور جب تک یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے، تب تک میں اتنی نہیں ڈرتی تھی، مگر اب تو ہر موڑ پر ڈر میرے ساتھ ساتھ تھا، اور اب میں پہلے جیسی اسما نہ رہی تھی۔ اب تو میں کوئی 100 سال کی بیمار بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ واش روم جاتی تو لائٹ چلی جاتی، کچن میں جاتی تو 2 امیاں یعنی کہ والدہ دکھائی دیتی۔ پھر وہ پیر جی آئے اور انہوں نے بتایا کہ سادگی سے میرا نکاح کر دیا جائے، مگر چونکہ پھوپھی کو بھی سب پتہ تھا، اس لیے وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر ابو نے منت کی کہ میری جوان بیٹی ہے، اس طرح برباد ہو جائے گی۔ بالآخر پھوپھا مان گئے اور اس طرح جمعرات کی شام کو میری سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی ہوتے ہی مجھے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کی پہلی رات، جو کہ کئی دعاؤں اور مرادوں کے بعد آتی ہے، شادی جیسے رشتے کے بارے میں سوچتے ہی دل میں میٹھی سی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔
سہیل جو ہی میرے قریب ہوئے، یک کے بعد دیگر 3 تھپڑ ان کے منہ پر پڑے تھے۔ پھر ہر دفعہ یہی ہوا۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ سہیل پر ترس آ رہا تھا۔ اگلی صبح پیر جی خود تشریف لے آئے تھے اور سب سنتے ہی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک اور بھی پیر جی تھے، ساتھ میں کچھ گاؤں کے مرد بھی تھے۔ پیر جی نے مجھے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مگر 5 وقت کی تو کیا، میں تو 1 وقت کی نماز بھی ادا نہ کر پاتی تھی اور ہفتہ ہفتہ نہاتی تک نہ تھی۔ اس دن پیر جی نے بہت مشکل سے مگر اس سائے کو قابو کر ہی لیا تھا۔ انہوں نے اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا۔ پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا، لمبے لمبے بکھرے بال، بدنما چہرہ، بڑے بڑے دانت، جیسے دیکھتے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر پیر جی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، عید کے دن، اور تب سے میں اسے اپنا سمجھتا ہوں اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے، اور تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں اسے لے کر جاؤں گا یہاں سے، اور تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک یہ ساتھ نہ چلے گی۔ ایک دم سے تیز تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے شاید آج اسے ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، او اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو سٹوری ہونے لگی۔ خیر، تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی۔ تو نہیں جانتا کہ میں کتنا خطرناک ہوں، انہوں نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ پل بھر میں وہ آگ میں جلنے لگا، اس کی دردناک آوازوں سے کان پھٹنے لگے اور زور سے آندھی چلی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا جسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں اور پیر جی کو دوائیں دیتی نہیں تھکتی۔ اب تو اللہ کے کرم سے میرے 2 بچے اور میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہوں اور ٹیپ میں کیسٹ لگا کے ہر روز سورۃ یاسین کی پورے گھر میں تلاوت کرتی ہوں۔ اب پھر سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا اور نہ ہی اب مجھے ڈر لگتا ہے۔